ابھی میں بتا رہا تھا پچھلی کلاس کے اندر کہ مخالف مسیح کے مختلف نام ہیں. اس کو ہلاکت کا فرزند بھی کہا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہے ہلاکت کا فرزند ایک اور شخص کو بھی کہا گیا ہے، وہ تھا یہودا اسکریوتی. ایک اور حوالہ اس میں ایڈ کر لیں، خداوند یسوع نے بھی مخالف مسیح کے بارے میں ایک بات کہی. 5واں باب یوحنا کی انجیل 5واں باب اور 43ویں آیت. خداوند یسوع نے یہاں پر کہا، میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے. خداوند یسوع نے کیا کہا؟ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے گا تو اسے قبول کر لو گے. یہاں پر زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہا ہے، جو باپ کے نام سے نہیں آئے گا، اپنے ہی نام سے آئے گا اور لوگ اسے ایکسپٹ کر لیں گے. ایون جیوز بھی ایکسپٹ کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے. 7 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوگا اور پھر نصف ہفتے میں وہ عہد کو توڑ ڈالے گا اور ہدیہ اور ذبیحہ موقوف کرے گا. سو یہ ایک اور ٹائٹل تھا جو میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس لسٹ میں ایڈ کر لیں کہ مخالف مسیح کے بارے میں خداوند یسوع نے بھی کہا ہے. اگر بال پوائنٹ کی ضرورت ہو تو یہاں پر پڑی ہے، یو کین ٹیک اٹ. آپ کے پاس بال پوائنٹ نہیں ہے؟ بال پوائنٹ کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ اگر چاہیے. اوکے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور آیت نمبر 11 سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں. وہ جو 10 ملکوں کا اتحاد ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس کو کئی دفعہ ریوائیوڈ رومن ایمپائر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے 10 بادشاہوں کا ذکر ہے بائبل کے اندر. ایک نکلے گا جو 3 کو زیر کرے گا اور پھر ان 10 کے اندر سے ہی وہ نکلے گا. I don't know how it is going to happen. لیکن اتنا ہے جب یہ ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی. بہت ساری باتیں ہیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہیں لیکن سمجھ ان کی پھر آتی ہے جب وہ ہوتا ہے پورا. اوکے، ابھی تک ہم نے پہلی آیتوں میں دیکھا، پہلی 8 آیتوں کے اندر مخالف مسیح کا ذکر ہے اور اس کو حیوان کہا گیا ہے. اب ایک اور حیوان ہے. یہ جو حیوان ہے یہ اینٹی کرائسٹ ہے. دوسرا حیوان ہے جس کو کہا جاتا ہے جھوٹا نبی، فالس پرافٹ. کئی دفعہ لوگ مختلف اندازے لگاتے ہیں کہ جھوٹا نبی یہ ہے اور جھوٹا نبی وہ ہے. جھوٹا نبی دراصل آنے والی ایک ہستی ہے جو مخالف مسیح کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوگا. اور یہ پیشن گوئیاں پڑھتے ہوئے ہمیں میرے خیال میں کسی بھی آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ بندہ جھوٹا نبی ہے اور یہ بندہ مخالف مسیح ہے. ایسے نہیں ہے. میرے خیال میں نشانیاں بتا دی گئی ہیں اور وہ جب ٹائم آئے گا تو خود بخود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بندہ کون سا ہے. ایسے ہم کسی کو جھوٹا نبی قرار دے دیں، کسی کو مخالف مسیح قرار دے دیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ساری نشانیاں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا، ایک آدھی بات کو نہیں. مثال کے طور پر ہنری کسنجر ایک بندہ تھا جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہو گزرا ہے. ہنری کسنجر، اس کے نام کے عدد کو لوگوں نے جوڑا اور وہ بڑا با اثر وزیر خارجہ تھا. پوری دنیا کے اندر اس کا اثر و رسوخ تھا. انہوں نے کہا جی اس کے نام کا جو عدد ہے وہ 666 بن رہا ہے. تو یہ ہے مخالف مسیح. بہت سارے لوگ ہیں جو کسی پوپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے مخالف مسیح. میرے خیال میں ایسے نہیں ہے.
کئی دفعہ لوگ اس نمبر کو، ابھی ہم نمبر پر آئیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی آدمی کو ہمیں پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمپلی اسٹڈی کرنی ہے. اور ویسے بھی ہم مخالف مسیح کے متلاشی نہیں ہیں، مخالف مسیح کی ہم تلاش میں نہیں ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے نشانیاں پوری کر رہا ہو. ہم کس کی تلاش میں ہیں؟ منتظر ہیں، خداوند یسوع کی آمد کے انتظار میں ہے، جو کہ مخالف مسیح نے پھر آنا ہے. اس سے پہلے خداوند یسوع آنے والا ہے اور وہ آ کر ہمیں اپنے پاس آسمان پر لے کر جانے والا ہے. دلہن ہوتے ہوئے ہم اپنے دولہا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مخالف مسیح کا ویٹ نہیں ہم کر رہے. ہاں یہ صحیح بات ہے، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور جب حالات ویسے بنتے نظر آتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جو بائبل میں لکھا ہے وہ حرف بحرف پورا ہو رہا ہے، اور ہمیں اینڈ ٹائم کے لیے ریڈی بھی ہونے کی ضرورت ہے، اور کلام ہماری مدد کرتا ہے. لیکن حقیقت میں ہم خداوند یسوع کے آسمان پر آنے کے منتظر ہیں. لکھا جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع کا. اوکے، اب 11 آیت سے لکھا، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. فرق دیکھیں، پہلا حیوان سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، یہ دوسرا حیوان کدھر سے نکل رہا ہے؟ زمین سے. اس کے برا کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا. یہ ویسے پہلے حیوان سے فرق ہے، پہلے حیوان کے 7 سر اور 10 سینگ تھے. یہ ہے حیوان ہے جس کے سینگ ہے صرف 2. اس کا مطلب یہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا مخالف مسیح ہے، لیکن اس کے سینگ برا کے سے 2 سینگ ہیں. اس کا مطلب یہ دیکھنے میں بڑا حلیم اور جینٹل مین سا لگے گا. یہ اتنا یعنی یہ لگتا ہے ریلیجس مذہبی پوائنٹ آف ویو رکھنے والا، اسی لیے اس کو جھوٹا نبی کہا جاتا ہے. یہ برا کی کے سے 2 سینگ ہیں. اژدہا کی طرح بولتا ہے، بولتا ابلیس کی طرح. اژدہا ابلیس کو کہا گیا نا. تو یہ خداوند یسوع کو کاپی کرنے کی دکھائی بھی دے، لیکن جب بولے گا تو پتہ چل جائے گا بولتا کیسے ہے. ویسے یسوع نے کہا ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. جب یہ بولے گا نا پھر سمجھ آ جائے. جب آدمی بولتا ہے تو بائبل میں لکھا نا، احمق بھی جب تک چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے عقل مند گنا جاتا ہے. جب بولتا ہے پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنا عقل مند ہے. تو لکھا یہ بولتا ہے، بولے گا جب تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اژدہا کی طرح بولتا ہے. یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا. بیسیکلی اتھارٹی کس کی ہے؟ مخالف مسیح کی. پہلا حیوان ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. لگتا ہے یہ کوئی بڑا ہی معجزہ ہے، اس کا ہیلا پو جانا، زخم کاری میں سے واپس آ جانا. گویا وہ ماری گیا ہے، وہ پھر نکلا زندہ ہو گیا. کہتا ہے اس حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، ہیلا پو گیا. وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا. کون؟ یہ جھوٹا نبی جو دوسرا حیوان ہے. وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا. آپ کو یاد ہے پرانے عہد نامے میں ایک واقعہ ہو چکا ہے. ایلیا نبی تھا جس نے اخیب کے سامنے چیلنج رکھا کہ بال کے نبیوں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہا کہ تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کروں گا، قربانی تم بھی تیار کرو میں بھی کروں گا، لیکن اس کے نیچے آگ نہیں جلانی. تم نے دعا کرنی ہے اور میں بھی دعا کروں گا، اور جو خدا آگ کے ساتھ جواب دے وہ سچا خدا ٹھہرے. ویسے جب ہو سکتا ہے یہ ایسا ہی چیلنج لوگوں کے سامنے رکھے اور کہے کہ میں آسمان سے آگ نازل کر سکتا ہوں، تو لوگ تو کہیں گے یہ سچ ہے، لوگ تو کہیں گے یہ صحیح ہے. اور اسے آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر یہ آگ نازل کر دیتا تھا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟
ہمارے لیے وارننگ ہے. ہمیں صرف معجزے اور نشان دیکھ کر لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے کام بھی دیکھنے ہوں گے. ہمیں ان کے کمپیئر کرنا ہوگا کہ ان کا کریکٹر بھی خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صرف نشان اور معجزے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم صرف معجزوں کو ہی فالو کرنے لگیں گے تو مخالف مسیح کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے، لوگ آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ معجزے کرے گا. ویسے ابلیس معجزے کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے، کر سکتے ہیں؟ ثبوت، موسیٰ کو خدا نے کہا تو فرعون کے سامنے جا، یہ معجزہ دکھانا. کیا معجزہ؟ لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکنا، یہ سانپ بن جائے گی. اس نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا. جادوگر ابلیس کے زور سے معجزے کام کرتے ہیں، ابلیس کے کرندے ہیں. انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی. معجزہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے معجزے ابلیس کی طرف سے ہو سکتے ہیں. وہ تو ایک طرف بات رہے گی، یہ بندہ جو جھوٹا نبی آنے والا ہے یہ آسمان سے آگ نازل کر رہا ہے اور لوگ فالو کر رہے ہیں. سو ہم نے صرف معجزے نہیں دیکھنے. ویسے معجزوں کا خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یہ آٹومیٹیکلی ہوں گے. These signs shall follow them that believe. لیکن ہم معجزوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، صرف معجزے. آج کل دنیا کیا کر رہی ہے؟ معجزوں کے پیچھے. وہاں بڑی شفا ہو رہی ہے، وہاں بڑا معجزہ ہو رہا ہے. تعلیم نہیں دیکھیں گے، بندے کا کریکٹر نہیں دیکھیں گے، اس کا چال چلن، اس کی زندگی کیسی ہے، باقی باتیں میں ہمیں غور کرنا ہوگی. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان. اگر یہ لوگ صرف آگ نازل ہوتی دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیروکار بن گئے ہیں تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ بولتا اژدہا کی طرح ہے. کیوں جی؟ بولی بھی دیکھنی چاہیے. بول یہ اژدہا کی طرح رہا ہے، ابلیس کا اختیار کام میں لا رہا ہے لوگوں کے سامنے. اوکے، 14ویں آیت. اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اسے حیوان کے سامنے دکھانے کو اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا جیسے حیوان کی تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ. تعلیم کیا دے رہا ہے؟ مخالف مسیح کا مجسمہ بناؤ. یہ بھی پرانی بات ہی ہے. نبوکدنصر نے کہا تھا میرا مجسمہ بناؤ اور بیابان میں کھڑا کر دو، میدان میں، اور سارے لوگ گر کر اس کے سامنے سجدہ کریں. اینٹی کرائسٹ نے بھی یہی کرنا ہے. مخالف مسیح کا مجسمہ بنے گا، بت بنے گا اور کہے گا اس کو سجدہ کرو. اسے حیوان کا بت بناؤ جس حیوان کو کہ تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ. 15 آیت. اور اسے حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا. حیوان کا بت ہے، اس میں ایسے لگتا ہے جیسے اس نے روح پھونک دی ہے، زندہ کر دیا اس کو. بت ویسے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. یہ بلوائے گا. ایسے کیسا ہوگا؟ آپ کے سامنے بت تو یہ اس سے باتیں کروا رہا ہو، حیوان کا بت بول رہا ہو، تو لوگ تو کہیں گے یہ واقعی بڑی پاور ہے بندے میں، بڑا خدا کا بندہ، پہنچا ہوا بندہ ہے. میں کل پرسوں ایک بندے کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، بشپ کرنٹ شاہ اس کا نام تھا، ہاں وائرل بشپ کرنٹ شاہ. اس نے وہ کپڑا سا پکڑا ہوا ہے، لوگ ادھر سے آتے ہیں، جو کپڑے کو ہاتھ لگاتا پھڑک کر کے ادھر جا گرتا ہے. لوگ گر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسے جیسے کرنٹ ہے اس کے کپڑوں کے اندر. ہاں، میرے خیال میں ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک وقت تھا وہ ایسے بیمار گیا ہے، اس کے پیٹ میں رسولی ہے، ایسے ہاتھ مارتے ایسے کھل جاتا، اندر سے رسولی نکالی، پھر اوپر ہاتھ مارا، بند ہو گیا. لاکھوں کے حساب سے لوگ جاتے. میں سوچ رہا یہ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ مفت آپریشن ہو گیا ہے، یہ تو منٹ لگا. تو یہ پتہ نہیں کون سا ملک تھا جہاں پر لوگ جا جا کر ایسے کام کر رہے تھے. میرے خیال میں ہمیں صرف نشانوں اور معجزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں.
ضرورت ہوگی خدا رحم کرے وہ ہمارے ساتھ ہے، معجزے ہوں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، لیکن صرف معجزے دیکھ کر ہم بندے کو خدا بنا لیں اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، رانگ. اوکے، تعلیم بھی دیکھنی ہوگی. تعلیم کیا دے رہا ہے؟ مخالف مزید بت بناؤ اور اس کو سجدہ کرو. یہ صحیح تعلیم ہے؟ غلط ہے. بے شک وہ پیشن گوئی جو کرے وہ سچی ثابت ہو، لیکن تعلیم یہ دے تو غلط ہے. یہ تعلیم دے تو غلط ہے. میں ایک حوالہ پڑھوں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد، لیکن لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں. Let us read that. مجھے یہ ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن خدا نے اپنے کلام میں یہ خبردار کیا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی ہو اور وہ نبوت کرے، اور وہ نبوت تو ہو جائے پوری، لیکن پھر وہ کہے کہ آؤ ان دیگر معبودوں کی پرستش کریں، تو وہ نبی جھوٹا ہے. مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے، آپ میرے خیال میں کنکارڈنٹ سے وہ حوالہ نکال سکتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن خدا نے اس بارے میں آلریڈی وارننگ دے دی ہے کہ تمہارے درمیان اگر کوئی نبی برپا ہوتا ہے، نبوت جو کرے وہ تو ہو صحیح، لیکن بعد میں تعلیم دے کہ بتوں کی پرستش کرو، تو وہ نبی جھوٹا نبی ہے. اس کا مطلب ہے صرف اس کی نبوت ہی نہیں دیکھنی ہم نے اس کے معجزے بھی اس کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹیچ کیا کر رہا ہے بندہ. یہ حوالہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. کون سا استثناء؟ گڈ گڈ گڈ. ہاں یہاں پر یہ بات ہے، لیکن یہ وہ بات نہیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں. پڑھیں کیا لکھا ہے. آگے اب اگر اس نے کوئی بات کہی اور وہ پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب وہ جھوٹا نبی ہے. لیکن 13واں باب مجھے وہ حوالہ مل گیا. 13واں باب استثنائی، 13واں باب پہلی آیت. اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تم کو خبر دی وقوع میں آئے. اب یہاں پر کیا پوزیشن ہے؟ جو اس نے پیشن گوئی کی، جو عجیب بات وہ پوری ہوگی تو لوگ تو کہیں گے یہ بندہ خدا کا ہے. کہتے ہیں وہ جو بات اس نے کہی وہ وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کریں کر کے ان کی پوجا کریں، تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا. کیوں؟ کیونکہ وہ تجھے بت پرستی کی طرف مائل کر رہا ہے. تجھے اس کی تعلیم صحیح نہیں ہے. معجزے تو ہو گئے، عجیب کام تو ہو گئے، خواب جو دیکھا وہ تو سچا ہی ثابت ہوا، لیکن تو نے اس کے پیچھے نہیں جانا. لیکن خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا. تو ایسے جھوٹے نبی کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہو.
آزمائے گا کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں. تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا، اس کا خوف ماننا، اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ تجھے ایسے بہکائے تو اس آدمی کو ختم کر دو. 5ویں آیت پڑھے کیا لکھا؟ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا، تم کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ معجزہ تو ہو گیا صحیح، پیشن کوئی بھی صحیح ثابت ہوگی، عجیب کام جو اس نے کہا تھا ہوگا وہ بھی ہو گیا، لیکن اگر وہ بت پرستی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے تو یہ رانگ، اس کو مار ڈالو. ہم یہ تو نہیں کرتے کہ مار ڈالیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. نو. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اس کی تعلیم، اس کے معجزے نہیں دیکھنے، اس کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے کہ تعلیم بھی صحیح دے رہا ہے یا نہیں. اب یہ جو جھوٹا نبی ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ معجزے دکھا رہا ہے، آگ نازل ہوگی. معجزے دکھائے ہیں، حیوان کا بت بولنے شروع ہو گیا. ایک میں نے اور ویڈیو دیکھی، میں بھی میٹنگ کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں. چائنا نے ایک روبوٹ بنایا ہے. روبوٹ ہے، وہ ایک عورت ہے جو انہوں نے بنائی ہے، اور وہ مٹیریل سیلیکون، پتہ نہیں کون سا مٹیریل ہے جو انہوں نے لگایا. وہ بیٹری سے چارج کرو، آپ اس سے کوئی سوال پوچھیں وہ آپ کو آگے سے جواب دے گی. گھر کا کام اس کے کہیں گے صفائی کرو، وہ صفائی کرے گی. اسے کہ روٹیاں پکا دے، وہ روٹیاں پکائے گی. گھر کے سارے کام کرے گی. میں سوچ رہا تھا کئی لوگوں نے تو سوچنا ہے شادی پہ اتنا خرچہ کیا کرنا ہے، 1.5-2 لاکھ کی یہ جو مشینی عورت ہے یہ لے آئے. یہ تو گھر کے سارے کام چلا سکتی ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ آگے سے آپ کے ساتھ باتیں کرے گی. اور مجھے یہ آیت یاد آ رہی تھی کہ اسے حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا. آگے لکھا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، یہ بولے گا. اس کو کہا جا رہا ہے انٹیلیجنس، ہیومن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب یہ کمپیوٹر پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سری، SIRI، سری نام کی وہ چیز ہے گوگل پہ. آپ اس کو ڈالیں، اس سے پوچھیں کہ کہیں کہ عامر کا نمبر ڈائل کرو، ڈائل عامر's نمبر. وہ ڈھونڈ کے کانٹیکٹس میں جا کے عامر کا نمبر ڈائل کرے گی. سری یہ تو خیر بڑی دیر سے چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ نے تجربہ کیا ہے کہ نہیں. تو اور بھی چیزیں، لیکن وہ تو ہے نا جو کمانڈ اس کو دی وہ اس نے اس کو کر دیا. لیکن آگے سے وہ جواب، اس سے کہیں کہ یہ جگہ ہے اس کے بارے میں مجھے، وہ آپ کو بتائے گی. لیکن یہ والی جو چیز روبوٹ جو چائنا نے بنایا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بالکل عورت کی شکل ہے، وہ چلتی پھرتی بھی ہے، اور گھر کے کام شام جو اس کو کہو وہ آپ کے لیے کرے گی. اور پھر اس کو چارج کرنا پڑے گا، جیسے بیٹری موبائل کے نہیں چارج کرتے، چارج کرو پھر آگے 12 گھنٹے وہ کام کرے. اور یہ ہے بھی سستا. ویسے کام کرنے والی کو بی رکھیں جو کپڑے دھوئے اور صفائی کرے، وہ تو ٹھیک ٹھاک پیسے لے گی، اس کو صرف چارج کرنا پڑے گا. نوکر کا کام ویسے یہ کر سکتی ہے. یہ نہیں میں اس روبوٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حیوان کا بت آگے سے باتیں کر رہا ہے. اب ایک مجسمہ ہے، وہ اس کی آنکھیں بھی آگے سے ہلتی ہیں. ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. میں نے وہ دیکھی اور میں حیران ہو گیا کہ یہ تو بالکل وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ صحیح والی لیڈی بیٹھی ہوئی ہے باتیں کر رہی ہے. جو اس سے سوال کرے گا، مشکل میتھ کا سوال کرو وہ اس کا حل دے گی آپ کو کہ ایسے اس کو حل کر. انٹیلیجنس اس کے اندر رکھی ہے. جو جس پرنسپل پر دماغ خدا نے بنایا انہوں نے سیلز کو ویسے جوڑ کر اس کو باقاعدہ دماغ دے دیا. ایسے یہ جو معجزہ، یہ جو آیت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ حیوان کے بت میں روح پھونکے کہ حیوان کا بت بولے بھی. مجھے تو لگتا ہے یہ بات ادھر کو جا رہی ہے.
یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہی ہے، لیکن ایسی ہی کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس سے یہ کام چل جائے گا. اوکے 15 آیت. اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اب یہ لازمی ہوگا کہ اس حیوان کے بت کی پرستش کرو. یہ پہلے بھی ہوا ہے ویسے. صدرک مصر کا عبدالنجو نے جب پرستش نہیں کی تھی تو ان کو بھٹی میں ڈالا گیا. یہاں پھر ویسے ہی ہوگا ایگزیکٹ. جو پرستش نہیں کریں گے ان کو قتل. اب اس کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے پرستش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ریکارڈ. اب یہ جو حالیہ کرونا کی وبا چلی ہے 2 سال پہلے، اس میں مجھے لگتا ہے یہ ریہرسل جیسے ہوئی ہے. جس آدمی نے وہ ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی تھی ان کا مارکیٹوں میں داخلہ بند کر رہے تھے. وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، وہ جہاز پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ بس پر نہیں. چیک کرتے تھے سرٹیفکیٹ ہے، ویکسین کروائی ہوئی ہے یا نہیں کروائی. جو جو پرستش کرتے جائیں گے ان کو سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا، ان کا ریکارڈ میں کمپیوٹر میں نام آ جائے گا. لگتا ہے ادھر کی طرف وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب دنیا کے ہر آدمی کا ریکارڈ ان کے پاس ہوگا اور خرید و فروخت پر بھی پابندی لگ جائے گی. چونکہ 16 ہے لکھا اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک چھاپ کرا دی. چھاپ کا مطلب سیل. 17 ہے تاکہ اس کے سوا جن پر نام یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. شاپنگ پر بھی پابندی ہوگی. نہ آپ خرید سکیں گے نہ آپ بیچ سکیں گے جب تک وہ نمبر نہیں لیں گے. نمبر کون سا؟ اس کے حیوان کے نام کا عدد یا اس کا نام یا اس کے نام کا عدد. اب ہر نام کا عدد ہوتا تھا. یاد ہے پچھلی بار دفعہ میں نے بتایا تھا یہ جو اکثر 786 نمبر بڑا لکی گنا جاتا ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. ان کے لفظوں کو جمع کریں تو ٹوٹل 786 بنتا ہے. ہر عدد کی ویلیو ہے. تو مخالف مسیح کا جو نام ہوگا، جیسے میں بھی کہہ رہا تھا ہنری کسنجر کا جو نام تھا، اس کے نام کے عددوں کو جمع کریں تو وہ 666 بن رہا تھا. اس کا جو بھی نام ہوگا اس کو ٹوٹل کریں گے تو وہ 666 ہوگا. ابھی میں یہاں پہ ایک کار دیکھ رہا تھا جس کا نمبر 666 تھا. میں سوچ رہا تھا اس آدمی یہ نمبر نہیں اتنا عام. یا کئی کمپنیاں ہیں جن کے اوپر 555 لکھا ہوتا ہے یا 666 لکھا ہے. یہ میرے خیال میں اتنی خطرناک نہیں کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے وہ نمبر لینے سے انکار کر دیں. یا گلی میں اگر آپ کے مکان کا وہ نمبر آ گیا 420 جیسے آ جاتا ہے یا 666 آ گیا تو آپ پرہیز کرنا شروع کر دیں یا کہیں نہیں یہ نمبر میں نے نہیں لینا. یہ ایسے نمبر کی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں وہ نمبر ہوگا جو مخالف مسیح کی طرف سے ایشو ہوگا اور اسے لینا لازمی ہوگا. جو نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے گا اور اس کو پھر مخالف مسیح قتل بھی کروائے گا. حکمت کا یہ موقع ہے. جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے. 18 آئے حیوان کا عدد گن لے. حیوان کون ہے؟ مخالف مسیح. حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے. سو مخالف مسیح کون ہوگا؟ آدمی. He will be a man, somebody. جس میں ابلیس، وہ مجھے لگتا ہے ابلیس کو دعوت ہی دے گا. ہو سکتا ہے جب یہ زخمی ہو، زخم کاری، تو یہ کہیں ابلیس کا متلاشی ہو کہ بس تو بچا سکنا. وہ کہے ٹھیک ہے جی تو یہ بچا دیتے، پورا اس میں سما جائے شفا کے لیے. یہ ویسے تکا ہی ہے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ ہے آدمی کا عدد اور اس کا عدد 666. آپ کو یاد ہے جو خدا کے لوگ ہیں ان پر بھی خدا مور کرتا ہے. کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ مکاشفہ کی کتاب میں. 1,44,000 لوگ ہیں، ان کے نام ماتھے پر، ان کے اوپر نام، باپ کا نام، ان کی مور لگی ہوئی ہے. ابلیس اسی کو مجھے لگتا ہے کاپی کر رہا ہے. ابلیس ویسے ہے ہی کاپی کیٹ، وہ کاپی کرتا ہے. لوگ خدا کی پرستش کریں، وہ کہتا ہے میری پرستش بھی کرو. جیسے میں اس کی کرتے ہو ویسے میری بھی ہونی چاہیے.
تو یہ آدمی مور لگائے گا ابلیس کی. میرے خیال میں ہمیں خدا کی مور رکھنے کی ضرورت ہے. اور خدا کی مور کون سی ہے؟ خدا کا پاک روح. افسیوں کا خط یاد ہے جو آیت ہم نے پڑھی تھی؟ جتنوں نے کلام حق کو قبول کیا اس پر اس نے مور کر دی, اور جو پاک معودہ روح کی مور لگی. خدا کا شکر. اب یہ دن اگر کلوز ہیں, لوگ نمبرنگ سسٹم, ابھی آپ 50 سال پیچھے جائیں تو نمبرنگ سسٹم کا ایسے کوئی کانسیپٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ابھی اس کورونا کے اندر ہر آدمی کا نمبر ریکارڈ نادرا کے پاس موجود تھا. جس نے ویکسینیشن نہیں کی ہوئی تھی اس کو روک لیتے تھے. ہمارے ایک بھائی پریچ کرنے کے لیے آئے, انہوں نے دبئی میں انہوں نے روکا ہوا تھا کہ آپ کے پاس وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ جہاز پر بیٹھ نہیں سکتے. انہوں نے وہ دبئی ایئر لائن کیا ایمریٹس پہ آنا تھا, بیٹھے رہے. پھر ادھر سے ایگزمپشن ہم نے کروا کے کچھ ان کو کہا تو پھر وہ ادھر سے فلائی کر سکے, ویسے مشکل ہو گیا. تو ان کے ریکارڈ میں فوراً آ جاتا ہے. اب یہ پہلے تو نہیں تھا. اب آئی ڈی کارڈ کی صورت میں ہر آدمی کے پاس ایک نمبر موجود ہے. کچھ بھی کرنا ہو نمبر بتاؤ. شناختی کارڈ کے بغیر لائسنس بن سکتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس؟ کوئی آپ کو نوکری پر نہیں رکھے گا. آپ کا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر. ایون نکاح نہیں ہو سکتا چونکہ اس کو بھی ویریفائی نادرا سے کرنا پڑے گا. آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس وہ نمبر نہ ہو. اور باقی ملکوں میں آلریڈی یہ سسٹم چل رہا ہے. سوشل سیکیورٹی نمبر ہے جو ہر آدمی کو ایشو ہوتا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, جو یہاں پر 2000 سال پہلے سسٹم آئے گا, لکھ دیا گیا, وہ عین ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے. اینٹی کرائسٹ کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے, جو کچھ وہ کرے گا اس کی پریپریشن ایسے لگتا ہے جیسے ایکٹروں نے آنا ہے, سٹیج آلریڈی تیار ہے اور اس کی تیاریاں ساری ہو چکی ہیں, کسی بھی گھڑی کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب ہونے سے پہلے خداوند یسوع نے آنا ہے اور آ کر اپنی کلیسیا کو آسمان پر لے جانا ہے. کیونکہ یہ 3.5 سال جو آخری حصہ ہے نا, اس نصف ہفتے کا آخری حصہ, ہفتے کا 3.5 سال, اس کے اندر یہ سارا 2 گواہ آ رہے ہیں اور یہ سارا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. اسے 42 مہینے تک اختیار دیا گیا مقدسوں پر سے لڑے اور ان پر غالب ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. یہ سب کچھ آنے والا ہے. تو آئیے ہم دعا کریں, کھڑے ہوں, خدا کا شکر ادا کریں کہ آج خدا کا کلام سچا ثابت ہو رہا ہے.